ظاہر ہے آپ نے اس کیس پر کام کیا، مسلسل آپ اس پر لگے بھی رہے، مگر اس زمانے میں جب ظاہر پاکستان انفارمیشن کمیشن نے ہدایت کر دی تھی، اس کے باوجود بھی حکومت نے آپ کو انفارمیشن نہیں دی، عدالت بھی کہتی رہی تب بھی نہیں دی. کیا ہوتا رہا اس سارے کے سارے معاملے میں؟ کیا سمجھ میں آ رہا تھا آپ کو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملہ 23 نومبر 2020 سے شروع ہوا، جب میں نے پہلی RTI ریکویسٹ بھیجی تھی سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کو رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے تحت. اور اس ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈپارٹمنٹ پابند ہیں کہ 10 دن کے اندر مطلوبہ انفارمیشن دے دیں، مگر مجھے نہیں دی گئی تھی. پھر میں پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل کے لیے گیا تھا، اپیل کی تھی تو اس کا فیصلہ میرے حق میں ہوا، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا آرڈر کے اوپر. اس دوران میں درخواستیں دیتا رہا، میں نے 3 اپلیکیشن دی اور 3 بار کمیشن نے لیٹر لکھا سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کو، مگر انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. پھر میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دی تھی، یہ میں مئی میں دی تھی، میں نے مئی 2021 میں پاکستان انفارمیشن کمیشن میں، اور اس کے اوپر شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا 8 جولائی 2021 کے لیے، اور ہیئرنگ بھی ہوئی تھی. تو اب یہ تھا کہ سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کو پنلٹی ہونے والی تھی، سزا ہونے والی تھی. تو تب اس وقت کی گورنمنٹ اٹارنی جنرل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن لے کر گئی تھی. تو یہ اس وقت پھر جب ہائی کورٹ میں گئے تھے تو یہ میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہو گیا تھا، کیونکہ میں تو اپنی سٹوری کے لیے کام کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو خفیہ رکھا تھا. اس دوران مجھے دھمکیاں بھی دی گئیں. جب شوکاز نوٹس جاری ہوا تھا، پہلے مجھے کال کیا گیا سیکٹری کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے، اور انہوں نے مجھے آفر کی تھی کہ مجھے کہا گیا ہے ایٹ اینی کاسٹ اس معاملے کو ختم کراؤ، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، کیونکہ وہ سیکٹری پرائیویٹائزیشن جب تھے اور سیکٹری کامرس سے میرا ان سے ملنا جلنا ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ یہ مہربانی کر کے ویدڈرا کر لیں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں ویدڈرا نہیں کر سکتا، اگر آپ بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں تو آپ مجھے آف دی ریکارڈ فائل کی کاپی دے دیں، میں آن دی ریکارڈ ویدڈرا کر لوں گا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا میں ویدڈرا بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد پھر مجھے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا. جب معاملہ ہائی کورٹ میں گیا تو میرے گھر میں ایجنسیوں کے لوگ آتے رہے. میری والدہ کو 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، ان کو تھریٹ کیا گیا، ان کو دھمکی دی گئی، یہاں تک کہا گیا کہ آپ کے گھر میں لاش آئے گی. یہ تک بھی کہا گیا. مجھے فالو کیا جاتا رہا. جب میں جہاں پر بھی جاتا تھا تو میرے پیچھے ایک گاڑی پر لوگ مجھے فالو کر رہے ہوتے تھے. اس کے علاوہ ہم سوات گئے تھے، 3 دوست تھے ہم، تو وہاں پر PTI کے لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، ہمیں زخمی کیا تھا. اس کی FIR تک درج نہیں ہوئی تھی. اس کے علاوہ آج بھی میری فیملی راجن پور سے میں بلانگ کرتا ہوں، راجن پور میں آج بھی میں انتقامی کاروائیاں برداشت کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں میں برداشت کرتا رہا اور میں نے سٹینڈ لیے رکھا. جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ساری سماعتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اس میں یہ شکایت ہے، مجھے شکوہ ہے کہ اس کو بہت لنگر آن کیا گیا. حالانکہ یہ تو پہلے ہفتے کے دوران ہی پہلی یا دوسری سماعت پر یہ اپیل ریجیکٹ ہونے والی تھی، یہ ریٹ پٹیشن گورنمنٹ کی، لیکن یہ بہت ہی لنگر آن ہوتی گئی. اور ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور مجھے میری مطلوبہ انفارمیشن لیٹر اینڈ اسپرٹ نہیں ملی ہے آفیشلی. اس میں نے جو چیزیں مانگی ہیں، کچھ چیزیں آج بھی شادیب خان صاحب آج بھی منظر عام پر نہیں ہیں. میں نے پوچھا تھا کہ جو گفٹ عمران خان نے ریٹین کیے ہیں توشہ خانہ سے، ان کی ڈیٹیل سپیسیفیکیشن بتائی جائے، کیونکہ آپ جو یہ بتا رہے تھے یہ درست بتا رہے تھے جو آپ کے سامنے آیا ہے، لیکن میں کچھ اور مانگ رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر گھڑی ہے، ایک ڈائمنڈ گھڑی ہے، تو اس کا ماڈل کیا ہے، اس کی سپیسیفیکیشن کیا ہے، تاکہ ہم اس کمپنی سے معلوم کر سکیں کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اور پرائس اسیسمنٹ جو کی گئی ہے اس میں بہت زیادہ انڈر پرائسنگ ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 1 لاکھ روپے کی چیز کی 10 یا 20 ہزار روپے پرائسنگ کی گئی، اور اس کا 20% عمران خان نے دیا ہے. اور پھر میرا ایک اور کویسچن تھا میری RTI کے اندر، جو سب سے اہم کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ جو پیمنٹ عمران خان نے کی ہے انڈر پرائسنگ کرنے کے باوجود، وہ پیمنٹ کون سے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے، جس کا یہ مجھے یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ کون سے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئے. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ اس پلیٹ فارم پر کہتا ہوں کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے وہ پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، بلکہ کسی اور کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوئی ہے. اور میرے سورسز نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ تحفہ ریٹین کرنے سے پہلے ہی فروخت کر دیا گیا تھا، اور جس کو بیچا گیا تھا اس کے اکاؤنٹ کی طرف سے یہ پیمنٹ ہوئی ہے، ٹرانزیکشن ہوئی ہے. تو یہ ایک ٹوٹل کرپشن کا کیس ہے، نیب کیس بنتا ہے، لیکن اس کی آج تک مجھے سرٹیفائیڈ انفارمیشن نہیں ملی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. صاحب یہ بھی بتائے گا کہ
کیا انیشل وجہ تھی کہ آپ کو شروع میں جو انفارمیشن ملی اس میں آپ کو یہ پتا تھا کہ یہ تحفے ہیں نہیں اور بیچ دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کو پرسو کرتے رہے، یا یہ بعد میں آپ کے سامنے انفارمیشن آتی رہی؟ کیا وجہ تھی کہ آپ اتنا زیادہ اس اسٹوری کو پرسو کرتے رہے؟ جی شاہزیب خان صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سورسز ہوتے ہیں. مجھے سورسز سے انفارمیشن ملی تھی اور کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ عمران خان نے مس کنڈکٹ کیا ہے ان تحائف کے معاملے میں. اب یہ تھا کہ کیونکہ ایک پرائم منسٹر کے خلاف یہ سٹوری جا رہی تھی تو بجائے سورسز پر ریلائی کرنے کے میں یہ سٹوری چھاپ دیتا، میں نے رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن کے تحت اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا تاکہ مجھے سرٹیفائیڈ انفارمیشن مل سکے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، جو بات رہ گئی ہے، کہ میری 2 جگہ سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے میری جاب ختم کروائی. فواد چودھری نے فون کر کے، انفارمیشن منسٹر تھے یہ، میری جاب ختم کرائی، مجھے ٹرمینیٹ کیا گیا. اس کے بعد میں نے ایک ٹی وی چینل کو جوائن کیا تھا 2021 میں. وہاں پر مجھے تیسرا دن تھا کہ مجھے بلا کر سی او نے کہا، وہ سی او مشہور شخصیت ہیں، بڑے آدمی ہیں، لیکن ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ میری مجبوری ہے، میں آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے کہا سر تھینک یو، آپ نے یہ مجھے بلا کر بتایا اور 1 مہینے کی سیلری بھی دے دی، آپ کی مجبوری ہے، میں جا رہا ہوں. اس کے بعد بھی میں جہاں پر بھی جوائن کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے لوگ مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی یہ پاورفل ہیں اور مجھے کہیں پر بھی صحافت میں، کسی اخبار میں یا ٹی وی چینل میں کام نہیں کرنے دیتے، بلکہ میری جاب ختم کروا دی جاتی ہے. میں یہاں پر ایک چیز ہے کہ میں داد دوں گا پاکستان انفارمیشن کمیشن کے کمشنر زاہد عبداللہ صاحب کو، جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایک سٹرانگ فیصلہ دیا تھا. حالانکہ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن نے ان کو دھمکی دی تھی، ان کے سامنے کہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوتا، آپ یہ فیصلہ دیا ہے، آپ اس پر بہت زیادہ پرسو کر رہے ہیں، اس کو آپ سوچ لیں، آپ کے خلاف برا بھی ہو سکتا ہے.